السلام علیکم ناظرین، ڈی پی اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے مغوی تاج الملوک والد محمد دین ساکن ہاؤس نمبر 112 سٹریٹ نمبر 6 دارالاسلام کالونی اٹک شہر کے ہمراہ اپنے آفس میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ ان کے قریبی دوست مبشر والد اشتیاق احمد ساکن دارالاسلام کالونی اٹک شہر، مالک جاپان آٹوز نزد لالا جاز اسٹیڈیم اٹک شہر نے اپنے دیگر دوستوں شہباز خان والد محمود خان ساکن منیر آباد واہ کینٹ، نعمت والد مزار گل قوم افغانی ساکن افغانستان حال واہ کینٹ، اسرافیل والد مشال خان ساکن ہنگو حال واہ کینٹ، جو ابھی گرفتار نہیں ہوا، کہ ہمراہ تاج الملوک کو اغوا کیا ہے اور رقم کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ڈی پی اٹک نے پریس کانفرنس میں جو موقف پیش کیا ہے اور تاج الملوک صاحب نے جو صحافیوں کو بتایا ہے، انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آپ کو زحمت اس لیے دی کہ ایک بہت اچھا ہم نے کام کیا تھا، صدر ایس ٹی پی او نے اور سٹی پولیس جو ایس ایچ او ہے سٹی پولیس اسٹیشن کا، اس نے، تو اس لیے آپ کو آج ہم نے کہا مدعو کیا کہ آپ کو پتہ لگے کہ پولیس جو ہے وہ کس طرح ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے اور فوراً جو ہے رسپونڈ کرتی ہے۔ یہ تاج الملوک صاحب ہیں، یہ برٹش نیشنل ہیں اور یہ کافی عرصے سے ان کی فیملی جو ہے وہ باہر ہوتی ہے، یہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہیں پر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا اور پھر ان کا تقریباً 4-5 کروڑ روپیہ تاوان مانگا گیا۔ اور جب یہ سو کالڈ جو ہے ان کے ایک دوست نے تاوان پے کیا اور پھر یہ واپس آئے، اور اسی وقت ہمیں اطلاع مل گئی کہ یہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اچھا یہ کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو انفارم کیا اور پھر اسی وقت یہ میرے آفس میں تشریف لے آئے۔ میں نے ان کی بات سنی اور اسی وقت میں نے اسپیشل ٹیم تیار کی، ایس ٹی پی او صدر کو بھی میں نے آفس میں ہی بلا لیا اور ان کے انڈر ایس ایچ او سٹی اور پھر جو ان کی جو بھی ہماری ٹیم ہے آئی ٹی کی اور ہمارے جو سی آئی اے والے ہیں وہ ساتھ مل گئے، اور ہم نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف اس کیس کو ورک آؤٹ کیا بلکہ مرکزی ملزم کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ان کے انتہائی قریبی دوست جن کے ساتھ ان کے بڑے پرانے مراسم تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو باہمی جو ہے تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بزنس اور جو شوق ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح اکٹھے ہی تھے، اور انہوں نے اس پہ اعتبار کیا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ اغوا کروا دیا اور پھر خود ہی ڈیل کرتے رہے اور ڈیل کر کے خود ہی پیسے بھی دے دیے جا کے ادھر۔ تو ہم نے اس کو ریورس، جس طرح ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم نے اس کیس کو الٹا چلے، اور جس نے تاوان دیا تھا وہاں سے ہم نے کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے نہ صرف ملزم کو گرفتار کیا بلکہ اس سے ریکوری بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو ملزمان تھے جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے اغوا کے لیے اور جنہوں نے ان پہ تشدد بھی کیا تھا ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ الحمدللہ درست طور پہ ان کی شناخت پریڈ بھی ہو چکی ہے ملزمان کی، ملوک صاحب نے جو ہے وہ ان کو درست طور پہ شناخت کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی کارروائی تھی، اس میں اوورسیز پاکستانی انوالو تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اثاثہ ہیں، اور ان کے ساتھ جب کچھ ہو تو پھر ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے اتنا زر مبادلہ کماتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ تو یہ ملوک صاحب ہیں، آپ ملوک صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ میرے مبشر ولد اشتیاق وغیرہ سے بڑے پرانے ریلیشن تھے، اور جب بھی میں شہر جاتا تھا آتے جاتے میں ان کی دکان پر رکتا تھا۔ تو 8 مئی کو اس نے کہا کہ جی 9 مئی کو آؤ اور یہ اپنے بٹیرے لے جانا 6:30-7 بجے۔ میں حسب وعدہ 9 تاریخ صبح 6:45 بجے اس کی دکان پر اپنی گاڑی میں گیا اور رکا، اس کی دکان بند تھی۔ 10 منٹ میں نے انتظار کیا، 7:15 بجے میں نے اس کو فون کیا مبشر کو، جاپان آٹو والے کو، تو نو رسپانس۔ تو ود ان 10 منٹس میں نے دیکھا کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا تو 3 اسلحہ والے آ گئے، ایک نے میرے شیشے پر رکھا پسٹل، کہتا موبائل دو۔ میں نے اس کو موبائل دے دیا۔ جب میں نے اس کو موبائل دیا جناب تو اس نے دروازہ کھول کر مجھے لاتیں مارنے شروع کر کے لیفٹ سیٹ پر جاؤ، فرنٹ سیٹ پر۔ تو میں اٹھا، میں نے مزاحمت کی لیکن اس ہاتھ کے پسٹل تھا، اس نے مجھے دھکا دیا، میں سیٹ پر گر گیا۔ تو میں لیفٹ سائڈ سے مجھے ایک بندے نے میرے لیفٹ سائڈ بازو پر پسٹل رکھا اور مجھے کھینچنا شروع کر دیا۔ جب مجھے سیٹ رہا تھا تو پیچھے ایک تیسرا تھا، اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ خیر وہ مجھے فتح جنگ کی طرف لے گئے۔ جب بوٹا کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا جناب آپ کو اغوا کیا 6 کروڑ روپے کے لیے اور آپ فون کریں۔ میں نے کہا میرے تو ادھر ہے کوئی نہیں، مبشر کہتے کرو اس کو فون۔ تو بس مجھے
فون میں نے ملایا, میں نے کہا مجھے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس نے شروع کر دیا جی اس کو کچھ نہ کہیں, جتنے پیسے لاتے ہیں میں لا کر دیتا ہوں, فون بند. وقتاً فوقتاً فون کرتے رہے, رستے میں آگے پھر فون. میں نے کہا مجھے فرجنگ کے قریب لے آئے, پھر اس کو کچھ نہیں, جہاں جتنے پیسے کہتے ہیں پہنچاتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, پھر فون بند. تو وقتاً فوقتاً وہ فون رابطہ کرتے رہے میری فون سے. مجھے جہاں یہ آگے فتح جنگ وہ اٹامک انرجی والے ہیں, تو وہاں سے مجھے بہت روڈ پر لے گئے. تو میں سمجھ گیا مجھے ابھی شاید پشاور لے جانا چاہتے ہیں. لیکن آگے 3-4 کلومیٹر کے بعد ایک نالا لنگر کے پاس نالا نندنا ہے, اس کو کراس کر کے مجھے لیفٹ سائڈ مغرب کی طرف لے گیا جہاں ویرانی تھی. تو یہ وہ وقتاً وقت باتیں ہوتی رہی جی, اور 2,20,00,000 پر ڈیل ہوئی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 میلا چوک ہے وہاں ایک لال ٹوپی والا بندہ, اس کے ساتھ ایک عورت ہوگی, یہ پیسے وہاں 2,20,00,000 دے کر ہمیں کنفرم کرے کہ واقعہ پیسے مل گئے ہیں. تو 10 منٹ کے بعد میری فون پر کال آ گئی جی کہ پیسے مل گئے. تو انہوں نے کہا جی چچا ابھی یو ڈونٹ وری. تو مجھے آ کر ہیرو پور پر انہوں نے چھوڑ دیا, اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا یا پولیس والے کو یا کسی کو, تو ہم آپ کو اور جو تیری بیٹی ادھر رہتی ہے ساتھ, ہم دونوں کو شوٹ کر دیں گے, اور آپ کے گھر کی گلی میں ہمارا بندہ کھڑا ہے کہ آپ گھر پہنچے ہیں کہ نہیں. تو میں رستے میں آیا, تو یہ پارکنگ تو تھی نہیں پولیس کی, تو میں نے جلدی وہاں گاڑی سٹارٹ ہی چھوڑی, اندر میں گیا, میں اطلاع دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا, لیکن مجھے خون بہ رہا تھا. اللہ نے مجھے نئی زندگی دی تھی, میں انڈر پریشر تھا, میں گاڑی چلا نہیں سکتا, لیکن میں نے کوشش کی اور ان کو بتا کر گھر گیا. تو میری بیٹی نے میرے پہنچنے سے پہلے اپنے بھائی کو فون کر دیا, تو میرا گھر میں 20-25 بندے آ گئے. تو ہم وہ کیا ہوا یہ لگ ہے. آخر میرا کزن اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈی پی کو پاس آئیں. میرا کزن کا نام ہے طارق محمود, وہ اور میں اپنے ڈی پی او اٹک جناب غیاث صاحب کے پاس آئے, اور انہوں نے کہا جنٹل مین ہمیں 2 منٹ دے, میں سنتا ہوں. 2 بندے 3 بیٹھے تھے, تو ان کے بعد ہمیں انہوں نے سنا. تو مجھے اس وقت, میں یقین سے کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی UK کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر یہ ساری کچھ بتا رہا ہوں. انہوں نے ہمیں اتنے پیار سے لاڈ سے میری بات سنی, میرے کزن کی سنی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پلاننگ کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا. کوئی دوست 10 لاکھ روپے کسی کے لیے نہیں کر سکتا, تو 1 گھنٹے میں اس نے 2,20,00,000 اس کے پاس کوئی ATM کارڈ تھا. تو جب باتیں میں نے سنی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کرے گا میرا سنوائی ہو گئی ہے. تو اسی وقت DSP صاحب کو بلایا, راجہ حسن صاحب کو, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے جی, بس انہوں نے آرڈر دیا. تو ابھی میرے پاس سچی بات ہے کہ مناسب الفاظ نہیں ہیں کہ میں غیاث صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں. میں ان کے لیے یہی کر سکتا ہوں, اللہ پاک ان کو اپنے امان میں رکھے. اور اگر یہ سیٹ پر نہ ہوتے تو شاید مجھے یہ کامیابی نہیں ہوتی. تو آگے جب انہوں نے آرڈر دیا تو پولیس والوں نے بھی دن رات کوشش کر کے, ان کے اوپر کڑی نظر تھی, انہوں نے جناب 24 گھنٹے میں اس کو سامنے لے آیا, اور وہ مان گیا کہ پیسے سب کچھ میں نے کروایا. یا دوسرے دن صبح میرے پاس گھر چلا گیا, 10 لاکھ میرے گھر سے لے لیے مجھ سے. میں نے کہا یار ابھی تو میرے پاس بندے آ رہے ہیں, میں دوں گا. تو سب کچھ یعنی مرکزی وہ کہتے ہیں نا, کسی نے ماسٹر مائنڈ کسی نے کہا تھا نا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو ایسا میرے ساتھ وہ اعتماد میں ڈال کر انہوں نے کیا. پھر آگے جاوید اقبال صاحب تھے, SHO صاحب تھے, DSP صاحب تھے, نعمان صاحب, یعنی پولیس کا ہر آدمی. ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اٹینڈ کیا, دوسرا میں ایجنٹ تھا تو انہوں نے میری بڑی رسپیکٹ کیا ہے. ابھی میرے پاس مناسب الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. تو میں ابھی ٹی وی اور آپ حضرات کی وسعت سے چیف منسٹر آف پنجاب, انسپکٹر جنرل پولیس آف پنجاب, DIG پولیس آف پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو حضرات اس آپریشن میں شامل ہیں ان کے ہائی ایفیشنسی پر سرٹیفکیٹ دی جائیں, اور ان کو پروموشن دی جائیں, اور ان کی نقد انعام دیا جائے. اور میری اسپیشلی چیف منسٹر اور IG پنجاب سے درخواست ہے کہ جو غیاث صاحب ہیں یہ یعنی میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں, جنہوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے, اور ان کو اسپیشل آؤٹ آف ٹرن یہ انمول موتی ہیں اس ملک, ان کو پروموشن کی جائے. بس یہ اب اس کی توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ جو ہیں کہ جہاں پہ پیسوں کا معاملہ ہو, یہ اویئرنیس کیمپین چلائی جائے کہ کیش آپ کم سے کم استعمال کریں, بینکنگ چینلز کو یوز کریں, اعتماد کا رشتہ جہاں بھی ہو بہت سوچ سمجھ کے چلیں, کیونکہ یہاں پہ معاشرے میں اس وقت کرائم جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح بڑھ رہا ہے. تو ہم سب لوگوں نے مل کر اس کرائم کو, اس طرح کی سٹوریز کو پھیلا کر یہ لوگوں کو اویئرنیس بتانی ہے کہ اپنے جو ہے وہ آن گارڈ رہیں, اور اس طرح کے جو ہے وہ واردات. میری عدلیہ سے درخواست ہے کہ ایسے ملزمان کو
قانون کے مطابق سخت سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ میں جب تک یہ ختم نہیں ہوتا میں کوشش کروں گا کہ میں خود ادھر ہوں، اگر میں گیا تو میں 3-4 ہفتے کے لیے، جب میرے پاس نیشنل میں جاؤں گا 3-4 ہفتے کے پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن میرے بعد میرا کزن طارق محمود اس کی لک اپ کرے گا، لیکن میں موسٹ آف دا ٹائم آئی ول اسپینڈ ہیئر۔